الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی من تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور الصلاۃ والسلام ان پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی جزا اور سزا کے دن تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ہمارے سب بہنوں کا؟ الحمدللہ آج دوسرا درس ہمارا شروع ہوگا مقصد حیات کا، جس میں ہم احکام سیکھیں گے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں، اور اس کا علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں اکٹھا ہوں اور ہم اس عبادت کی مسائل سیکھیں۔ جو خیر اس میں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو شر ہے وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے شر سے بچا لے اور ہمیں ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جو خیر اس میں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی ہم سب پہ کے توفیق دے، اور ہمیں ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی ہدایت سے دور لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا کے رکھے، آمین یا رب۔ آج جو ہم شروع کریں گے وہ نیکسٹ ہے نیت کے احکام۔ عمل 5 اللہ تعالیٰ نے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے سب عمل قیامت کے دن جب ہم سے حساب ہوگا تو 5 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں رکھے جائیں گے: واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام۔ اور یہ کون سا عمل کس کیٹیگری میں آتا ہے یہ ہمیں دلیل کے ساتھ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، اور یہی علم ہے جس کو ہمیں سیکھنا ہمارے پر فرض ہے۔ کوئی بھی عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے نیت۔ انسان کے عمل کو قبول کرنے کی 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ تو نیت اللہ کے لیے ہو لیکن بدعہ ہے، کوئی دین کا کام ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو کیا جا رہا ہے کوئی عمل، لیکن اللہ کے راضی کرنے کے لیے نہیں، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مثلا کسی پیر کی قبر پہ جا کے عبادت کرنا، سنت طریقے سے عبادت ہو رہی ہے لیکن راضی کس کو کیا جا رہا ہے؟ جو فوت ہو چکا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس سے مانگنا، اس طرح کے عمل یہ سب بدعات میں آتے ہیں۔ تو ان دونوں میں سے اگر ایک شرط پوری نہیں ہے کہ نیت خالص نہیں ہے، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہے، تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ نیت کی اہمیت ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے کوئی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ میں ریاکاری کو بھی دور رکھنا چاہیے، کیونکہ ریاکاری بھی عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے انسان اپنی زندگی گزارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کر رکھیں، یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی دین سیدھی ملت کا ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنی عبادت کو یکسو کرنے کی نیت ہمیشہ ہمیشہ کرتے رہیں، اور خالص نیت سے اللہ کی عبادت کریں، صرف اس کی رضا میں، اس کے لیے دنیا خوش ہو نہ ہو، لوگ راضی ہوں یا نہ ہو، اللہ ہم سے راضی رہے، بس اس کی نیت ہونی چاہیے، اور اللہ اس کو قبول فرما لے ہم سے۔ ایک
ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان بہت بڑے بڑے کام کر کے بھی اللہ کے پاس پہنچا، لیکن اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے وہ کام نہیں کیا تو اللہ کے یہاں وہ کام رد ہے۔ مثلا ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ایک شہید، ایک عالم، ایک غنی، یہ 3 لوگ جہنم میں سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے، ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ انہوں نے عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے بڑے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے اگر ہم نے دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا۔ اللہ مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو اس دکھاوے سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری نیت میں اخلاص دے، آمین یا رب۔ نیت کا مقام دل میں ہوتا ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے بول کی نیت نہیں کرنی ہے۔ مثلا ہم نماز کے لیے تو کھڑے ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ وقت کی، اس طرح بولنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اگر وضو کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، نماز پہ آئے ہیں، تو یہ نیت ہی تو ہے، ہم نماز پہ کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ہمارا دل کا حال ہے۔ اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عمل کے لیے اپنی زبان سے اس طرح نیت نہیں کری، یہ ان کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ آپ سوچیں کہ آپ نماز پہ کھڑے ہو رہے ہیں، اگر دھوکے سے آپ نے فرض نماز کا نام کچھ اور لے لیا، آپ پڑھ رہے ہیں ظہر اور آپ نے نام منہ سے دھوکے سے اثر نکل گیا، لیکن آپ کا دل تو کا حال الگ ہے، آپ جانتے ہیں ظہر پڑھیں لیکن دھوکے سے اثر نکل گیا، تو اس نیت کا فائدہ کیا؟ اس بولنے سے کیا مقصد حاصل ہوا؟ کچھ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ظہر کا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم 4 رکعت نماز میں، اس کا علم ہونا چاہیے اور اس کا ارادہ ہونا چاہیے، اور اس ارادے سے ہم جہاں نماز پہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کافی ہے۔ اسی طرح وضو کی نیت ہونی چاہیے، غسل کی نیت ہونی چاہیے، غسل بھی ایک عبادت ہے۔ ہم گئے شاور لے کے باہر آ گئے اور پھر سوچا اچھا اس کو غسل میں شامل کر لیں، نہیں، ہم شاور سے پہلے غسل کی نیت کر کے جاتے ہیں، اور یہ ارادہ دل میں ہوتا ہے۔ تو نیت کا مقام دل میں ہوتا ہے اور اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ہر کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے اس کی نیت ہونی چاہیے۔ روزے کی نیت کب ہونی چاہیے؟ سحور کے وقت، فجر سے پہلے، فرض روزے کی، رائٹ؟ اسی طرح کوئی بھی عبادت کا جو کام ہے اس کی نیت یہ ہو کہ ہم آج یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے دل میں اس کا ارادہ ہے اور ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اس طرح کر رہے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سب ارادہ ہے، یہ دل میں ہوتا ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، نیت اللہ کے لیے خالص ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ رد ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط موجود نہیں تو ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ عبادت میں جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے وہی جائز ہے، باقی سب رد ہے۔ ایمان کے 6 رکن ہیں۔ اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پہ ایمان لانا، آخرت کے دن پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا۔ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، جو بھی تقدیر اللہ نے ہمیں بھیج دی ہے اس میں جو خیر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو شر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ 6 چیزوں پہ ایمان لانا ہے۔ انسان کے مسلمان ہونے کا سب سے پہلا جو ایمان ہے وہ ان 6 چیزوں پہ مبنی ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک چیز پہ بھی انسان ایمان نہیں لایا تو وہ مومن نہیں قرار دیا جاتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پہ صحیح طریقے سے ایمان لانا،
اس میں کسی بھی طرح کے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں بنانا. اللہ ہی غیب کا علم رکھتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا. صرف اللہ کی ذات ہے جو غیب کا علم رکھتی ہے. اسی لیے بہت سے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی پیر, کوئی بزرگ غیب کا علم رکھتا ہے, ہم اس سے جا کے اپنا فیوچر پوچھ سکتے ہیں, ہم وہ بتا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ عقیدہ, یہ سوچ اسلام سے انسان کو خارج کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم صرف اللہ کا علم ہے, اور اگر ہم یہ کسی کے بارے میں, کسی انسان کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں, اور یہ شرک میں آ جاتا ہے. اللہ ہی سے صرف دعا کرنی ہے, اللہ ہی صرف عطا کرنے والا ہے, اور کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ اگر چاہے تو. اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی, اور اگر اللہ کسی خیر کو روکنا چاہے تو کوئی چیز ہمیں خیر نہیں دے سکتی. تو کسی پتھر, کسی رنگ, کسی دن کو خاص سمجھ لینا, یہ سوچنا کہ اس سے ہمیں خیر ملے گی یا اس سے ہمیں کوئی شر پہنچے گا, یہ سب شرک میں شامل ہو جاتا ہے. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کے بغیر عمل ہم کچھ بھی کریں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم فقہ سیکھ لیں, ہم طہارت سیکھ لیں, لیکن اگر ہمارا ایمان کمزور ہے اور یہاں پہ انسان شرک کر رہا ہے ان چیزوں میں, تو وہ سب چیزیں اللہ کے یہاں ضائع ہو جائیں گی. اللہ پہ صحیح ایمان رکھنا, اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھنا. اللہ کے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں, یہ مخلوق ہے, یہ نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے, نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, یہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کا حکم بجا فرماتے ہیں, جو اللہ ان سے کہتا ہے وہ اس میں کمی نہیں کرتے نہ ٹالتے ہیں. ان کے بارے میں صحیح علم ہونا. اللہ نے جبریل علیہ السلام کی تخلیق کی, اللہ نے باقی فرشتوں کی تخلیق کی. اللہ کے فرشتوں کے وہ نام جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں ان پہ ایمان رکھنا, اور جو قرآن اور حدیث سے نہیں پتہ چلتے ان پہ ایمان نہیں رکھنا. اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں, اللہ کے فرشتے ہمیں کچھ اپنی مرضی سے عطا نہیں کرتے, صرف اللہ کے حکم سے ہمیں کچھ چیزیں جو عمل اللہ ان کو کرنے کہتا ہے وہ کرتے ہیں. ان پہ صحیح ایمان رکھنا. اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ ایمان رکھنا کہ جو کتابیں قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ اللہ کی طرف سے تھی, لیکن اب وہ بگڑ چکی ہیں, اب ان پہ ہمیں عمل نہیں کرنا, عمل ہمیں صرف قرآن پہ کرنا ہے. اب قرآن آنے کے بعد وہ ساری کتابیں ہمارے لیے, اب ان پہ کوئی عمل نہیں کرنا ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پہ ایمان لانا کہ اللہ ہمارے نزدیک اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے سب ہمارے نزدیک برابر, اللہ کے یہاں ان کے درجے الگ ہیں. اللہ کے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سردار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آخری امت جو ہے وہ انہی کی پیروی کرے گی. اب ان کے آنے کے بعد قیامت تک ساری لوح انسانی کے وہ رسول ہیں, اور انہی کو پیروی کرنی ہے, انہی کی بھیجی ہوئی کتاب کی ہمیں پیروی کرنی ہے. اور ساری کتابوں کے اب جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں اللہ کی بات تھوڑی اور باقی دنیاوی باتیں شامل ہو چکی ہیں سوائے قرآن کے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ رکھا ہے. آخرت کے دن پہ ایمان لانا, جزا و سزا کے دن پہ ایمان لانا, جزا و سزا کے دن پہ جو چیزیں ہوں گی اس پہ ایمان لانا, میزان پہ ایمان لانا, پل صراط پہ ایمان لانا, کتابیں جو ہمیں کتاب ہماری جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا اس پہ ایمان لانا کہ وہ ہمیں سیدھے ہاتھ میں ملے گی یا الٹے میں ملے گی. اللہ کے حساب پہ ایمان لانا, حوض کوثر پہ ایمان لانا, اللہ تعالیٰ نے جو انٹرسیشن رکھا ہے اس پہ ایمان لانا, ان سب چیزوں پہ, شفاعت پہ, ان سب چیزوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے, صحیح ایمان لانا. اور یہ سب علم ہے اور یہ دلیل پہ مبنی ہے, یہ خود ساختہ بنائی ہوئی چیزوں پہ مبنی نہیں ہے. تقدیر پہ صحیح ایمان لانا کہ ہر چیز ہماری پیدائش سے 50,000 اس دنیا کی پیدائش سے, اس دنیا کے بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ہر چیز کا لکھ دی ہے.
اور وہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو خیر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو شر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کے فیصلے علم پہ مبنی ہے، اللہ کے فیصلے اللہ کے ججمنٹ ہیں اور یہ حق پہ ہے، یہ اللہ حاکم ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ جسٹ ہے۔ ان سب چیزوں پہ ایمان رکھنا کہ یہ جو فیصلہ ہمارے لیے اللہ جو بھی ہمیں دیتا ہے دنیا میں یہ ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے ہمارے لیے بیسٹ نہیں ہوتا۔ اب ان چیزوں میں جو اللہ ہم سے دیتا ہے اور جو ہم سے لیتا ہے ان میں ہمارا عمل کیا ہے، ہم کتنا شکر گزار ہوتے ہیں، ہم کتنا صبر کرتے ہیں، یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس پہ اگر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے تو انسان اکثر شیطانی وسوس میں آ جاتا ہے، اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اکثر شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور وہ برے عمل اور قول کی وجہ سے اپنے اعمالوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ان پہ صحیح ایمان رکھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں۔ ایمان جو ہے انسان کا وہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو ایمان اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی آیتیں سننے سے، نیکیاں کرنے سے، فرائض ادا کرنے سے، حرام سے بچنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور ان چیزوں سے اللہ کے ذکر سے دور رہنا، گناہوں کی طرف جانا، ان سب چیزوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ اور بعض حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ جب انسان کوئی گناہ میں لگا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب تک وہ انسان اس گناہ سے چھوڑتا نہیں ہے، وہ کام ختم نہیں کرتا، اور پھر وہ واپس اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت، قرآن کو عمل، قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اور اپنی نمازوں میں پابندی کرنا، کیونکہ پہلا جس چیز کا حساب ہوگا سب سے پہلے وہ نماز کا ہوگا، اور نمازوں میں فرض کے علاوہ بھی سنتوں کو ادا کرنا، موقدہ سنتیں، غیر موقدہ سنتیں، ان سب پہ عمل کرنا، ان سب سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے ہمارا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ فاتر میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں۔ تو ان سب آیتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ سکون ہمیں اپنی خواہشات کو پوری کرنے سے نہیں آتا، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا میں مولڈ کر لینا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، پھر سکون آتا ہے، کیونکہ سکون پھر اللہ ڈالتا ہے دل میں۔ تو اگر کسی کے دل میں بے اطمینانی، بے چینی، سکون نہیں ہے تو وہ اپنے دل کو، اپنے عمل کو غور کرے کہ کیا وہ اپنی خواہشات پہ مبنی ہے اس کی زندگی، یا وہ اللہ کی رضا سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اور خواہشات بڑھنے کا بہت زیادہ یہ ہے کہ انسان اپنے اونچے والے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کس دنیا کی طرف بھاگتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے میں بھاگا ہے، بھاگ دوڑ میں لگا، اس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھنا، ان کے آگے ان سے راضی رہنا، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ سکون رکھنا، محنت کرنا، کوشش کرتے رہنا، جو ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، جو نہیں ملے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اس میں بھی خیر ہوگی۔ اور ایمان کے والوں کے 3 لیول ہوتے ہیں، ان کے لیول آف ایمان پہ: مسلم،
मुमिन और मुहसिन। मुस्लिम कौन होता है? वो शख्स जो अल्लाह पे ईमान लाता है, इस्लाम तो ले आता है, लेकिन उसके अमल अभी पूरे नहीं होते, यानी वो हराम में भी मबूस होता है। यानी बाज लोग हिजाब की पैरवी ठीक से नहीं करते, बाज लोग खाने पीने में हराम हलाल की नहीं रखते, बाज लोग अपनी डीलिंग्स में जहाँ पे पैसे के ताल्लुक हैं, ट्रेडिंग्स वगैरह, उसमें हराम हलाल का नहीं ख्याल रखते, बाज लोग अपने सोशल मैटर्स में हराम हलाल का ख्याल नहीं रखते, बाज लोग अपनी बातों में हराम हलाल का ख्याल नहीं रखते, झूठ है, वादा खिलाफी है, इस तरह की बातें जो इंसान साथ साथ कर रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ नमाज भी पढ़ रहा है, एक तरफ रोजे भी रख रहा है, लेकिन बात साथ में ये भी कर रहा है, तो ऐसा इंसान सिर्फ मुस्लिम है। इसके लिए ये वादा नहीं है कि वो कभी भी दोज़ख में नहीं जाएगा। ऐसे इंसान को अगर अल्लाह ने माफ नहीं किया तो वो दोज़ख में भी जा सकता है। फिर दूसरा शख्स है मुमिन। मुमिन वो है जिसने ईमान पूरा मुकम्मल किया, यानी हर गुनाह से बचने की कोशिश करता है। गलती से कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर लेता है, मेजर सिन से बिल्कुल दूर रहता है, हिजाब की पैरवी करना, झूठ ना बोलना, गीबत ना करना, चुगली ना करना, हराम कमाई ना करना, सूद ना खाना, इन सब चीजों से, या खाने पीने में हराम से बचना, वो जितने भी इस तरह की चीज हराम हैं उनसे बिल्कुल बचने की उसने अहद किया हुआ है, वादा किया हुआ, कोशिश करता रहता है, हिम्मत करता रहता है, और अगर ऐसे मौके आते हैं तो वहां से बचने की कोशिश करता है। अगर धोखे से कोई काम हो जाता है तो उसमें बिल्कुल रो पड़ता है और तौबा कर लेता है अल्लाह से दोबारा ना करने की। ऐसा शख्स मोमिन होता है, और ऐसे शख्स को अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला दोज़ख में नहीं डालेगा, इसका वादा अल्लाह ने किया है। ऐसे शख्स के माइनर सगीरा गुनाह भी अल्लाह ताला माफ करेगा, अल्लाह ने इसका वादा किया है। सबसे बड़ा मेजर सिन है शिर्क, अकीदे में शिर्क न करना, माँ बाप के साथ एहसान करना, नमाज को 5 वक्त की पाबंदी से पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, इस्तिताअत हो तो हज करना, और ज़कात, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना। जो 2.5% एक साल मुकम्मल होने पे, एक हॉल मुकम्मल होने पे, एक खास मिकदार में जब वेल्थ हमारे पास हो तो उस पे दी जाती है। मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए उस पे उनका हक होता है, जो हमारी कमाई के मैल को साफ करती है। फिर तीसरा शख्स को होता है मुहसिन, जो अपने फराइज से भी ज्यादा करना चाहता है, सुन्नतों में भी आ गया, हर काम में, इबादत में भी सुन्नतें, सोशल कामों में भी, मामलात में भी, जो फर्ज नहीं है जिनके लिए उनके लिए भी करना। अक्सर लोग कहते हैं कि ठीक है माँ बाप के लिए तो फर्ज है, लेकिन इन लॉज के लिए तो फर्ज नहीं है, सास ससुर के लिए तो फर्ज नहीं है, मर्द और औरत दोनों ये सवाल करते हैं। लेकिन जो मुहसिन होता है वो उनके लिए भी करता है। अल्लाह ने फर्ज इसलिए नहीं रखा कि आपके पास भारी ना पड़े वो काम, लेकिन अगर आप करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा अजर है, अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा अजर है। तो ऐसे काम जो आप पे फर्ज नहीं है उन वो भी करना, नेकियों में आगे बढ़ना, सबसे सबकत ले जाना, सबसे आगे ले जाना, ये सब अल-अव्वलीन अस्साबिकून में वो लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है एहसान के साथ नमाज पढ़ना, एहसान के साथ नमाज पढ़ना, इस तरह नमाज पढ़ना कि जैसे कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर ये हालत में नहीं पहुंच सके तो इस तरह पढ़ना कि जैसे कि इस चीज का हर वक्त एहसास रखना कि अल्लाह आपको देख रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन लोगों में शामिल करे तो एहसान के साथ इबादत करें और एहसान के साथ मामलात भी रखें, और हाईएस्ट लेवल ऑफ जन्नत में हमें अल्लाह ताला शामिल करे, आमीन या रब। फिर ये भी जान ले कि गुनाहों का दिल पे असर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन शख्स जब कोई गुनाह या मासिया करता है तो उसके दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाता है। अगर वो उस मासियत से तौबा करता है, उसे छोड़ देता है और इस्तिग़फ़ार करता है तो उसका दिल साफ हो जाता है, और अगर वो मासियत और ज्यादा करता है तो ये नुक्ता भी और ज्यादा हो जाता है, हत्ता कि सारा दिल भर जाता है। और ये वो राह है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया। यूं नहीं बल्कि उनके दिलों में उनके अमल की वजह से रंग चढ़ गया है। सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, यानी दिल को साफ रखने का, पाक रखने का, अल्लाह के यहाँ हमारे अमल कबूल हों, इसके लिए ये जरूरी है कि हम गुनाहों से बचते रहें।
اپنے دل میں وہ دھبا جو کالا آ جاتا ہے اس کو صاف کرتے رہیں، توبہ کر کے اور گناہوں سے بچ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن اور محسنوں میں شامل کرے، صرف مسلم ہو کے نہ رکھے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجوں میں مقام دے۔ اب اس کے بعد ہم جو سیکھیں گے وہ اسلام کے بارے میں سیکھیں، عمل کے بارے میں۔ ایمان اور اسلام دو حصے ہیں ہماری زندگی کے، ایک ہمارے دل سے جس کا تعلق ہے، جو عقیدے سے تعلق ہے، جو بلیف سے تعلق ہے، اور ایک عمل سے تعلق ہے۔ بعض دفعہ انسان عملی کام تو کرتا رہتا ہے لیکن عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ انسان علم حاصل کی کمی کی وجہ سے ان عمل میں بھی کمی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کمیوں سے بچا کے رکھے۔ ان 5 رکن میں سب سے پہلے کلمہ شہادہ ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کے بعد زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کے عبد ہیں۔ پھر 5 وقت کی نماز پڑھنا، پھر زکوٰۃ دینا جو فرض ہے، پھر رمضان کے روزے دے کرنا، اور حج اگر استطاعت ہے تو زندگی میں 1 دفعہ۔ یہ فرض ہے، یہ 5 چیزیں، اور ان کی ہمیں بہت پکڑ ہے اگر ہم یہ پوری نہیں کر پائیں گے اپنی زندگی میں کی تو۔ اور کلمہ شہادہ کے بغیر باقی 3-4 چیزیں بھی ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کلمہ شہادہ پہلا رکن آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ، یہ دونوں ہی عبادتیں ساتھ اللہ نے مینشن کی ہیں، ان کا بہت ضروری ہے ان پہ خیال رکھنا۔ پھر رمضان کے روزے اور حج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام 5 رکن پر مبنی ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو انشاءاللہ نماز کیونکہ ان 5 رکن میں سے شہادت کے بعد پہلا رکن ہے، شہادت ایمان کا تعلق ہے، ایمانیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سیکھیں اور پڑھیں، لیکن ہم اس وقت فقہ کی کلاس کرنے کی شروعات کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نماز سے پہلے جو اس کی کنڈیشن ہے وہ ہے طہارت، اور ہم اگلے درس میں انشاءاللہ طہارت کے مسائل شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خیر کے ساتھ پھر سے جڑیں اسی طرح کی محفل میں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔